تو یہ تو اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 2022 بھی دیکھا. اٹس ریسکیو، اٹس ریہیبلیٹیشن، اٹس ریسکیو ریلیف ہے. اس وقت تو ریسکیو ریلیف چل رہا ہے، پھر ریہیبلیٹیشن ہے، پھر ریسٹرکچرنگ ہے، رائٹ. تو اس میں ریکنسٹرکشن ہے. تو اس میں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. منسٹر آف کلائمیٹ چینج جہاں موجود ہیں، یہ ہمیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے کیا سیکھا تاکہ وہ ہم اس سے نہ دوبارہ وہ چیزیں رپیٹ نہ ہوں. تو یہی میری چیز ہے کہ 2022 میں اس وقت میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اور ہمارے پاس پلیجز بھی آ گئی تھیں، رائٹ. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ساری دنیا نے ہماری ہیلپ کی اور ہمیں سپورٹ کے لیے کہا تھا. بٹ دی ریالٹی از وی کوڈ ناٹ کم اپ ود انویسٹیبل بینکیبل پروجیکٹس. نمبر 1. نمبر 2، آج بھی آپ دیکھیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب تو جی بی میں کہہ کر آئے ہیں، رائٹ. ان کے بڑے ہیں کہ یہ کس طرح یہ ہوٹلس اور مکان بنے ہیں. اسی طرح اب یہ ڈفرینٹ پروونسز میں یہ جو ریور بینکس پہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، واٹ ہیو وی لرن فرام دا 22 فلڈنگ. تو اس لیے دیکھیں میں تو منسٹر آف فائنانس، میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے مہینے میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ سب یہ بھی میرے بھائی کھڑے ہیں ادھر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوگا، نیکسٹ ٹرانچ ملے گی نہیں ملے گی، ای ایف ایف ہوگا نہیں ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، رائٹ. بیکاز ہم نے ملک کو ایک صحیح سمت میں لے کے جانا تھا اور الحمدللہ ہم چلے گئے. لیکن آئی ہیو بین ویری کنسسٹنٹ اراؤنڈ 2 تھنگس: کلائمیٹ چینج، پاپولیشن. اگر ہم نے 2047 میں ایک $3 ٹریلین اکانومی بننا ہے، انلیس وی نیگوشیٹ دس. باقی تو آپ سب میرے سے یہ کل کے بارے میں، پرسوں کے بارے میں، اگلے مہینے کے بارے میں، اگلے سال کے بارے میں آپ میرے سے سوالات پوچھتے رہیں گے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو نیگوشیٹ دیز 2 تھنگس، تو وی ول ایز اے کنٹری ول ناٹ بی ایبل ٹو ریئلائز دا پوٹینشیل وچ دس کنٹری ہیز. سر ابھی نظر وائز کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی میں نے بھائی آپ سے بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کی، آپ ابھی آج کی بات چھوڑ دیں نا. ابھی ایگزسٹنس چائنا سر آپ جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پانڈا ڈیمز بانڈ کے حوالے سے سمجھ کیا وہاں پہ کوئی مارکیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی خاص طور پہ چائنا جب مارکیٹ میں کیپٹل جی مارکیٹ وہ تو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں پینڈا بانڈ کے سلسلے میں کہ اس میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر میں، رائٹ، ان دا نومبر ڈسمبر ٹائم فریم وی آر ایبل ٹو ایشو دا انوگرل پینڈا بانڈ. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے فوراً بعد میری میٹنگ ہے ود دا پریزیڈنٹ آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک کریڈٹ انہانسمنٹ پرووائڈ کرنی ہے. انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، AIB نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بیسس پہ انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو لانچ دس بانڈ ایز وی گو فارورڈ. اچھا سر، ایک ٹیرف کے اوپر، ٹیرف کا جو ایشو تھا سر US کے ساتھ، جی آپ نیگوشیٹ کر کے آئے لیکن اس کے بعد کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی سر، وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے ہائی لیول تو آپ کے سامنے آ گیا ہے نا کہ ہم نے آپ جو اناؤنسمنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور ان آر کیس از اے کمبینیشن آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. جی سر. تو اس میں ابھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان دا نیکسٹ فیو ویکس وہ آ جائیں گی. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایسی اچھی ونڈو ہے. میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا کہ جام کمال صاحب نے اور ہارون اختر صاحب نے ہمارے جو لیڈنگ ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک دس از اے گریٹ ونڈو فار اس ٹو کیپٹلائز ان ٹرمز آف ہاؤ وی وانٹ ٹو ٹیک تھنگس فارورڈ. تو اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی، لیکن اٹس اے کمبینیشن آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. فلڈس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ ہم نے کی تھی ود ہیلپ آف ورلڈ بینک اور دوسرے جو لینڈرز تھے. اس دفعہ کوئی ایسا کوئی پلان ہے ڈیمیج اینڈ نیڈ اسیسمنٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ منسٹر آف کلائمیٹ چینج سے پتہ کریں. لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم ان کو ہر قسم کی اسسٹنس اور سپورٹ پرووائڈ کریں گے. وائی؟ کیونکہ جب میں اجے بنگا کو ملا تھا اس وقت میں نے یہ بات کی تھی اپریل آف لاسٹ ایئر کہ دیکھیں ہمیں کلائمیٹ اور پاپولیشن میں ہمیں ہیلپ کریں، رائٹ. دیز آر 2 ایریاز جہاں ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں، ہمیں اس میں سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہی سیڈ if that is the case we will come up with a country partnership framework. لیکن یہ کوئی سال 2 سال 3 سال کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں تو اس نے 10 سال کا وہ ہمیں دیا. اور اس میں بھی دیکھیں we have to bring it down to more granular level.
اب پاپولیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ کتنے پہ گرو کر رہی ہے 2.5, وہ آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ. لیکن 2 areas where we said where we will deploy this. One is child stunting, کیونکہ 5 سال سے نیچے جو ہیں 40% چلڈرن آر اسٹنٹیڈ, اور وہ صرف نیوٹریشنل انٹرونشن سے بات نہیں ہوگی. ویل ہیو ٹو ٹیک اے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, اور یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. اور دوسرا ہے لرننگ پاورٹی وچ از گرلز آر ٹو اسکول. دیٹس آلسو اف وی کانٹ میک 50% آف آر population productive part of the workforce, then we are missing out on something. اسی طرح ان کا جو ہے climate resiliency ہے اور decarbonization ہے. تو ہم یہ منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ہم ان کو ہر قسم کی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, بیکاز دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. سر یہ بتائیں کہ سر کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو پانی کا صورتحال ہے, ہم انڈیا سے بات کریں, افغانستان سے بات کریں, سارے ملکوں کے درمیان کوآرڈینیشن بہتر کریں تاکہ یہ جو نقصانات ہیں کسی حد تک کم ہو سکیں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ایک تھرو موفا اینڈ ادرس, وہ تو ایک بڑی ایک مفصل اور اس پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے, اینڈ از اے ویری کلیئر اسٹریٹجی ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ. کرپٹو کرنسی پاکستان میں کب تک لیگلائز ہو جائے گا؟ بینکوں سے فائنینسنگ کا اسٹیمیٹ ہے کرنٹ فسکل ایئر کا. آپ جو چائنا جا رہے ہیں, کیا فریش فائنینس؟ میرے بھائی یہ سب رول اوورز سارا کچھ اگری ہو چکا ہے, اس کے بغیر ہم EFF میں جا نہیں سکتے. کرپٹو کرنسی کب تک لیگلائز ہو جائے گی؟ وہ جی آپ نے, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ کل والی جو میٹنگ تھی, جو ثاقب صاحب نے اس کو چیئر کیا, جوائنڈ ایز دیکھیں یہ جو ریگولیٹری باڈی ہے, اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں لائسنسنگ ہوگی, اس میں جو بھی ہم نے چیزیں آگے کرنی ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو گو ود دا آئیز اینڈ ایئرز اوپن. تو اس میں سارے وہ جو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ساری جو میٹنگ ہے اس میں اسٹیٹ بینک ہے, اس میں SCCP ہے, اس میں FIA ہے, اس میں EML اتھارٹی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یو ول سی کہ انشاءاللہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے, اس کے بعد ہم اس کو ایک چیز سر, ٹائم لائن میرے بھائی اگر اتنی ہوئی تو 2-3 مہینے